أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ اردو پڑھنے اور لکھنے کے لیے سب سے پہلے حروف تہجی کا جاننا ضروری ہے، اور حروف تہجی آپ کو آتے ہوں گے، اور جن کو نہیں آتے پہلے میں آپ سے سنتی ہوں، جس کو تو آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے نا لکھتی جاؤں گی۔ فریدہ جی کو تو آتے ہیں تو میں لکھتی ہوں، فریدہ جی تو آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کیا ہے؟ الف، الف، یہ الف مد، الف الف مد آ، ٹھیک ہے۔ جی، یہ با، ٹھیک ہے۔ اچھا، عربی میں ہم با کہیں گے، اردو میں ہم بے بے، کہیں گے۔ یہ جی، ڈفرنس ہے اردو میں اور عربی میں، کہ عربی میں آ کی آواز آتی ہے اور اردو میں اے کی آواز ایک آتی ہی ہے۔ آواز آتی ہے۔ بے ہو گیا یہ، اور یہ پے، پے، ٹھیک ہے۔ یہ تے، تے، اور یہ ہے، یہ تو پیش ہے۔ ٹے، 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 اچھا، ٹے، ہاں ہاں، ٹے ٹے ٹے، ہاں یس، ٹے ہے نا؟ ہاں ہاں، اچھا، اس کو میں ذرا ٹھیک کرتی ہوں، کیونکہ وہ میں نے موٹا اس لیے کیا ہے کہ آپ کو صحیح سے نا ہو جائے، نظر آ جائے ایسے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، ٹے۔ ٹے، اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ تو سے کے جیسا 3 نقطہ ہے اوپر میں۔ 1 2 اور 3 ڈاٹ ہے۔ پے کے ہاں نیچے 3 ڈاٹ ہوتے ہیں اور ہاں، سے کے اوپر سے کے اوپر 3 میں ڈاٹ 3، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو جی، یہ نشانی ہوتی ہے پے اور سے کی۔ پے کے نیچے ہیں 3 اور سے کے اوپر ہے۔ اوپر میں اچھا، یہ ہو گیا الف، الف مد آ، آ، بے، پے، تے، تے، سے، سے، ٹھیک ہو گیا؟ جی، اچھا اچھا، اب یہ تو ایک ہی جیسے الفاظ تھے، اب یہ چھوٹی ہے جگہ تو اب میں نیچے لکھ رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ جی، جیم، جیم۔ اچھا، جیم عربی میں بھی جیم کو جیم ہی پڑھیں گے اور اردو میں بھی ہاں جیم کو جیم ہی پڑھیں گے۔ ہاں، چے، اچھا، یہ کیا ہے؟ چے، ٹھیک ہے۔ اور عربی میں آپ کو پتا ہے عربی میں چے نہیں ہوتا ہاں جی ہے نا؟ جی، اور یہ کیا ہے؟ ہا، ہے، ہے، اور یہ خے، خے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا امیمہ جی، آپ نے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیں اور آپ لکھتے بھی جائیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ میں رب کر دوں گی، کیونکہ پھر مجھے پھر آگے لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، میں نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، ابھی میں اس کو رب کرتی ہوں۔ اچھا، یہ کیا ہے فریدہ جی؟ دال، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ ڈال، ڈا ڈا ڈال، 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 اور یہ زال، زال، اور یہ را، رے، را، رے، ہاں، عربی میں را ہم پڑھتے ہیں، ہاں اردو میں جی، ہم پڑھیں گے رے، رے جی، اور یہ کیا ہے؟ زے، یہ یہ ہے ز ہی اڑے، پڑھتے، اس کو ڑے، اڑے، ہاں ڑے ہاں پڑھیں ہاں گے، ہاں 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 ٹھیک ہاں، ہے، اڑے، اڑے، اور یہ
जा, हाँ, अरबी में जा, उर्दू में जे, ए की हाँ आवाज ठीक है, निकालनी है, जी 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 जी। जे। और ये क्या है? ये ये मैम भी जा जे है, ही पढ़ते, ये हाँ भी जा, जे ही है। इसको यानी ये दो जे हैं, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। एक ही जगह उसमें हमने पढ़ी है, जाला बारी, जो हम लिखते हैं जब जाला बारी हो रही है, ओले पड़ते हैं जो, तो उसको हम जी कहते हैं जी, जाला बारी। तो ये उसमें बस एक ही जगह मैंने तो मेरे याददाश्त में है कि वही हमने अच्छा, पढ़ा है इसको, ये ज्यादा उसमें नहीं आती, लेकिन ये इस्तेमाल में हरूफ नहीं तहज्जी है, का जी हिस्सा है। ठीक है जी, ना, हरूफ तहज्जी का हिस्सा है ये, जे अच्छा जे। अच्छा, ठीक है, हम्म, ओके। ये सीन, ठीक है, शीन, शीन। ठीक है, चलिए मैं रब करती हूँ उसको। क्योंकि हमें आगे बढ़ने से पहले हरूफ तहज्जी कंप्लीट करना है, उसके बाद जी फिर जी हम लफ्ज बनाना सीखेंगे। जी, अच्छा, ये क्या है? स्वाद, स्वाद। ठीक है, स्वाद स्वाद ही होता है। वाद, ठीक है, तो, त्वा, त्वा। वाह, वो अरबी वाह, में कहते हैं अच्छा, हम त्वा, और उर्दू में हम्म, कहते हैं तोए, तोए। ठीक है, अच्छा तो, तोए। जी, हाँ, हम्म, तोए। और ये रोए, जोए, तोए, जी, जोए। रोए, ठीक है, और ये आइन, आइन। ठीक है, और ये और ऊपर नुक्ता होगा ना मैम, हाँ उसके हाँ सर हाँ, वो पर, ऊपर उसके साथ मिक्स हो जाना था, इसलिए मैंने इधर दे दी। अच्छा, हाँ, हाँ ताकि गाइन, नजर आ जाए कि एक इस पे नुक्ता आना है। ठीक है ना, जी जी, ठीक है, इधर देख के देखो। हाँ ठीक है, ये गईन का नुक्ता है, ठीक है ना, दुआत का नहीं। जी, हम्म, आइन गईन हो गया। अब ये देखिए, ये पे, फे। ठीक है, अच्छा मैं अब इसको रख करती हूँ। काफ, काफ। ठीक है, और ये काफ, ठीक है, गाफ, ठीक है, गाफ। और ये टेढ़ा लाम, हो गया इसका, ठीक है, नाम। ठीक है, हम्म, और ये मीम, नून, वाव, हा, हमजा, ठीक है, ये क्या है? क्या, या। अच्छा, उर्दू में इसको कहते हैं छोटी ये। जी, ठीक है, छोटी ये। और ये बड़ी है, ये बड़ी ये। जी चलिए थोड़ी सी ऐसे, बड़ी ये। जी, हम्म, ठीक है, ये तो हो गए हमारे हरूफे तहज्जी। अच्छा एक मैम, दफा हरूफ तहज्जी उर्दू में कितने हैं? उर्दू में 37 है। अगर आप अच्छा, अलिफ और अलीमद्दा अलग अलग लिखोगे तो हम्म, फिर 38 लिखते तो हैं, लेकिन हम लिखते हैं 37, क्योंकि अलिफ मद्दा और अलिफ को एक ही यानी समझा जाता है। लेकिन जी, क्योंकि किसी जगह पे अलमद्दा हम यूज करते हैं किसी, लेकिन उसको ना 37 ही बताया गया है कि हरूफ तहज्जी की तादाद जो है उर्दू की 37। ठीक है ना, ओके, 37। जी, इसमें हमजा और अलिफ का तो कोई ये नहीं है? नहीं नहीं, इसमें नहीं है, वो अरबी में है। जी, हम्म, इसमें हमजा, हमजा को अलग से हमजा गिना गया है। अच्छा, ठीक है, एक दफा मैं जी पढ़ लेती हूँ, फिर आप सुन ले कि जी, हमारे हरूफ तहज्जी अलिफ, अलमद्दा, बे, पे, ते, ते,
سے, جیم چے ہے خے, دال ڈال زال رے اڑے زے زے, سین شین صاد دواد, توئے زوئے, عین غین, فے قاف کاف گاف, لام میم نون واو ہا حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حروف تہجی کی تعداد 37 یعنی 37 ہے. الف اور الف مدہ کو یعنی ایک ہی گنا گیا ہے. حرف جو یہ سارے حروف ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان ہر ایک کو حرف کہیں گے. جب الگ الگ ہوگا تو اس کو حرف کہیں گے. جیسے الف الگ سے کریں تو وہ ایک حرف ہے. یہ سارے مل کے حروف ہیں اور ان میں سے ہر ایک حرف ہے. تو جو حرف ہے وہ مل کر لفظ بناتے ہیں اور جو لفظ ہوتے ہیں وہ مل کر جملہ بناتے ہیں. تو آج ہم جو آپ نے لیسن پڑھا نا عربی گرامر کا, پہلا سبق تھا ہمارا بنیادی اصطلاحات, ٹھیک ہے نا, وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو آج ہم انہی میں سے, میں نے اسی میں سے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ کو وہ نوٹس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہی آپ کو لکھنا سکھاؤں, تاکہ آپ ساتھ ساتھ آپ کی عربی گرامر کی بھی ریویژن ہو جائے گی, وہ الفاظ آپ لکھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جو بنیادی اصطلاحات ہیں اس میں سب سے پہلے جو آیا وہ تھی یعنی حرکت کسے کہتے ہیں, حرکت. اچھا جی, بنیادی اصطلاحات میں سب سے پہلے تھا حرکت. ٹھیک ہے جی. ہے کے اوپر زبر آئے گا کہتے ہیں جی. بنیادی اصطلاحات, بنیادی جیسے کہتے ہیں نا بیسک ٹرمینالوجی, بیسک جو بنیادی یعنی پہچان ہوتی ہے نا, کہ جب ہم آگے اب گرامر پڑھیں گے تو ہم پہلے شروع میں پڑھیں گے. جیسے ابھی ہم نے الف یہ حروف تہجی پڑھا, اسی طرح گرامر کا جو بیسک ہے وہ بھی حروف تہجی ہی ہے. اس کے بعد پھر یہ آتی ہیں, یہ ٹرمینالوجی پھر یوز کرتے ہیں کہ زبر کو کیا کہتے ہیں, زیر کو کیا کہتے ہیں, پیش کو کیا کہتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہوتے ہیں یہ مل کر حرکات کہلاتے ہیں, زبر زیر پیش. ٹھیک ہے جی. تو یہ حرکت ہم نے دیکھنا کہ اس میں کتنے حرف استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. حرکت کیسے بنا, یہ ہے کے اوپر زبر آئے گا, رے کے اوپر جزم آئے گا, کاف کے اوپر زبر آئے گا, اور تے کے اوپر بھی جزم آئے گا. اچھا, اب پہلا حرف اس میں آیا ہے, ٹھیک ہے, یہ, اور یہ آیا رے, یہ آیا کاف, اور یہ آیا تے. یعنی حرکت میں 4 حرف استعمال ہوئے. ٹھیک ہے. آپ نے اسی طرح سے نوٹ کرنا, پھر اسی طرح سے مجھے لکھ کے دکھانا. اچھا, یہ تو ہو گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر 4 حرف ہیں. ان 4 حرفوں کو جب جوڑ کے ہم نے لفظ بنانا ہے نا, تو وہ کیسے بنانا ہے, تو وہ ایسے ہم نے بنانا ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ ہے, تو ہے کو جب ہم نے حرف لفظ بنانا ہے نا, اس کا ہم نے لکھنا ہے صرف آدھا حصہ, جی, سر والا حصہ, یہ ایسا. ٹھیک ہے, پوری ہے نہیں لکھنی. اور را, لیکن را جو ہے وہ پورا آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو ہم آدھا نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ہم زبر دے دیں گے, ادھر ہم جزم دے دیں گے. پھر یہ کاف, کاف ہمیں پتہ چل گیا اس میں کاف, لیکن کاف کو بھی ہم نے ہاف لکھنا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر چھوٹا سا زبر, یہ زبر ہے, ٹھیک ہے, وہ انگلی سے لکھ رہی ہوں تو موٹا لکھا گیا. تو یہ کاف آدھا لکھنا, اور جو لاسٹ والا ہوگا نا آخری حرف لفظ کا, آخری حرف وہ پورا ہو. یہ بے شک آپ نوٹ لکھ لیں کہ جو لفظ کا آخری حرف ہوگا وہ پورا ہوگا, شروع والا جو ہوگا وہ ہاف لکھا جائے گا. لیکن رے اڑے زے زے جو اس طرح کے ہوں گے, دال, اس کو ہم ہاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم پورا ہی لکھیں گے. لیکن جیم چے ہے خے, یہ جب بھی کسی لفظ میں آئیں گے اس کو ہم ہاف لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حرکت کیسے بنا, کہ ہے, رے, کاف اور تے, یہ 4 حروف ملے تو پھر حرکت بنی. جی ہے, اچھا, جو ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ حرکت
हरकत जो होती हैं, ये तो एक हरकत मैंने लिखना सिखाया ना आपको, तो जी जो हरकत होती हैं, हरकत 3 होती हैं, ठीक है ना, 3 हरकत हमने पढ़ी हैं। सबसे जी। पहले ही हमने पढ़ी जबर, जबर। जबर, ठीक है, जबर। इसमें क्या आया, पहले हमने लिखा से, तो जा तो पूरा आ गया, तो पूरा ही आ जी गया। पहले हम हरूफ लिख लेते ना, पूरे हरूफ इसमें, जी जी। बे और ये रे, 3 हरूफ मिले और तो फिर लफ्ज बना जबर, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब हमने इसको आगे लिखना है कि इसको हमने कैसे लिखना है, तो वो फिर हम क्या करेंगे, तो जे तो पूरे का पूरा आ जाएगा, जे पूरे का पूरा आ गया, बा को हमने आधा लिखना है, ठीक है, और रे फिर पूरे का पूरा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा जबर, जबर, ठीक है ना, जबर। और जबर आपको पता कि ये इस तरह से ऊपर होती है, जो लफ्ज के ऊपर जो होती हरकत होती है उसको हम जबर कहते हैं, ठीक है ना। चले, अच्छा, इसको अरबी में आपको पता है हम नसब कहते हैं, उर्दू में हम इसको जबर कहते हैं, ठीक है ना। उर्दू में या फारसी में मैम? उर्दू में हम तो उर्दू पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो अच्छा। फारसी का मुझे नहीं याद कि फारसी में क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ी तो हुई है फार- फारसी, लेकिन अब प्रैक्टिस में नहीं है, बहुत अरसा पहले अच्छा। पढ़ी थी, तो जी। प्रैक्टिस में नहीं है। वैसे ये अरबी का उसका ही है फारसी का लफ्ज, क्योंकि उर्दू जुबान जो है ना वो इसको कहते हैं लश्करी जुबान, इसमें काफी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है ना उसके अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अरबी के, फारसी के, उसमें कई यानी इस तरह मिल के जो बनी है ये उर्दू जुबान जो है, इसलिए इसमें से काफी अल्फाज होंगे जो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़े हुए हैं। कई कई इंग्लिश के अल्फाज हैं, वो इंग्लिश में भी हम उसको उसी तरह बोलते हैं और हम उसको उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कि अरबी के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। जी जी। अच्छा जी, अब जबर हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना जेर, दूसरी हरकत हमारी है जेर, जाल के नीचे जेर आएगी और ऊपर जज़म आएगा, ठीक है जी। और जी पहला हो गया जे, दूसरा हरफ हो गया ये और रे। तो अब ये देखें आप, तीन हरफों से मिलके जेर का लफ्ज बना, तो जब हम इसको लिखेंगे जे तो पूरा आ जाएगा, और ये जो है जब हम दरमियान में ये आएगा ना तो उसकी ये शक्ल होगी, फिर ये शक्ल नहीं होगी दरमियान में, आखिर में आएगा तो ये शक्ल होगी। अगर हम दरमियान में या शुरू में ये आ रहा है तो उसको हमने इस तरह लिखना नुक्तों के साथ, ठीक है जी जी। ऐसे। और आगे ये रे आ गया और रे को हमने पूरे का पूरा लिख दिया, ये जेर, ठीक हो गया। जी। चले, अब तीसरी जो हरकत है वो हमने पढ़ी है, वो है पेश, पे, ये और ये शीन, ठीक है। पे के नीचे जेर आएगी, जज़म आएगी, ठीक है, पेश। तो इसमें कौन से हैं, पे, फिर ये और फिर शीन, ठीक है। फिर जब हम इसको लिखेंगे तो हम पे का हाफ, फिर ये और फिर शीन, इस तरह मिलकर पेश बन जाए। और ये तीनों हरकत जबर जेर पेश, ये हरकत कहलाती हैं, इनको कहते हैं हरकत सलासा। ग्रामर में आपने पढ़ा होगा हरकत सलासा किसे कहते हैं, तो हरकत सलासा कौन सी हैं, जबर जेर पेश, इकट्ठे तीनों को हरकत कहते सलासा कहते हैं, ठीक है। हाँ। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ग्रामर में कि हरकत सलासा की तारीफ करें या हरकत सलासा किसे कहते हैं, तो आपने फिर लिखना है कि हरकत सलासा 3 है, जबर जेर पेश, ठीक है। चले, ये हमने पढ़ लिया हरकत को, और हरकत कैसे लिखते हैं ये भी सीख लिया। अच्छा, हरकत के बाद जो अगला हमारा है
اس کا دیکھیں دوسرا تھا تنوین. تنوین ٹھیک ہے, تنوین. تنوین کیسے لکھنی ہے؟ تے نون, نون واو, واو تے نون واو یہ یہ اور نون. ٹھیک ہے, تو اس میں دے دیکھیں حروف اپنے جو بھی میں لفظ دوں گی نا آپ کو, آپ نے اس کے پہلے حرف بنانے. ٹھیک ہے, حرف بنائیں گے پھر اس کو جوڑیں گے آپ. جی پھر آپ کو جیسے آپ انگلش کے یاد کرتے ہیں نا, آپ کو اسی طرح یاد کرنا پڑے گا شروع میں. پھر آہستہ آہستہ آپ کو نا خود ہی وہ ہو جائے گا, یاد ہو جائیں گے. اور یہ نون. اب دیکھیں تنوین, اور اس کے کتنے ہیں؟ تے نون واو یا نون. تنوین جی 5, یہ 5 حروف ہیں اس کے اندر. ٹھیک جی ہے, پھر ہمیں اس کو اب جوڑ کے لکھنا ہے. پھر اسی طرح سے ہم لکھیں گے کہ تے کو ہم ہاف لیں گے, تے لے لیں گے, نون پورا نہیں لیں گے, نون کا بھی ہم ایسے ہاف لیں گے, واو پورا لیں گے. ٹھیک ہے, اور یا کو بھی ہم آدھا لیں گے اور نون پورا لکھ دیں گے. تو یہ بن گیا تنوین. تنوین. اور تنوین آپ کو پتا تنوین کیا ہوتا ہے؟ جی ڈبل حرکت. ڈبل حرکت ہوتی ہے نا کہ میم وہ بھی آپ لکھ دیجیے نا ساتھ. ہاں جی جزاک ہاں, ایسے کہ یہ 2 پیش ہوتی ہیں تو اس کو, جی دو پیش, اور پھر 2 زبر ہوتی ہیں اس طرح زبر, سے, اور پھر 2 دو زیر زیر ہوتی ہیں جو نیچے ہوتی ہیں. یہ زبر اوپر لائن ہوتی ہے, کے زیر نیچے. نیچے ہوتی ہے, اور پیش بھی اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں. کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی. یہ بھی ہو گیا, ہم نے تنوین لکھنا بھی سیکھ لیا. ٹھیک ہے نا, اب ہم آگے لکھتے ہیں سکون. سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون. اچھا جی, میں نے گرامر کے الفاظ اس لیے لیے کہ آپ کو نا گرامر کی بھی ریویژن ہو جائے گی ساتھ ساتھ. جی 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 ٹھیک ہے نا, مقصد تو ہمارا لکھنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جی کیسے لکھنا ہے. اچھا, اس کے اوپر زبر آئے گا, اس کے اوپر پیش آئے گی سکون. ٹھیک ہے, اور سکون کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامت ایسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی چھوٹی دفعہ دال ایسے کی لکھی جیسے. ہوتی, اچھا کئی دفعہ الٹی ہوتی ہے, یہ دال نا الٹی ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسے لکھی ہوتی ہے, کئی دفعہ ایسے لکھی ہوتی ہے, اور کئی جگہ پہ ایسے لکھی ہوتی ہے. یہ آپ کو قرآن میں اس طرح سے 3 طرح سے ملے گا. ٹھیک ہے نا, یہ علامات جو ہیں سکون کی. ٹھیک ہے, اچھا اس کو میں کروں رب کرتی ہوں. پھر ہم اس کے حرف بناتے ہیں. سین, کاف, ٹھیک ہے, واو واو اور نون. نون. ٹھیک ہے, اس کے جب میں آپ کو کوشچن دوں گی کہ الفاظ دوں گی کچھ, اس کے اپنے حروف الگ الگ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, حروف الگ کر کے پھر اس کو جوڑ کے آپ نے وہ لفظ بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح سے جب آپ پریکٹس کریں گی تو پھر آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گا کہ کیسے لفظ بنتے ہیں. اب ہم اس کو جوڑیں گے. سین, کاف, واو, واو نون. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس لیے ساتھ ساتھ وہ دے رہی ہوں کہ اس کا لفظ بھی آپ کا ٹھیک ہو, کہ یہ نا, کیونکہ اگر آپ ہم اس کے اوپر حرکت نہیں لگائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا اس کو سکون پڑھنا ہے یا سکون پڑھنا ہے یا سکون پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر ہم اوپر حرکت لگا لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو سکون پڑھنا ہے, کہ زبر کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. تو سکون میں 4 حرف ہیں, 4 حرف مل کے انہوں نے یہ لفظ بنایا سکون. اچھا, اس کی علامت بھی آپ کو پتہ چل گئی. اچھا, اسی طرح لفظ ہوتا ہے سکون, اور جس لفظ پر سکون ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ساکن. ساکن, ٹھیک ہے نا, یہ زیر اور یہ جزم, اس کو ہم کہتے ہیں ساکن. تو ساکن کیسے لکھنا ہے ہمیں؟ سین, کاف اور نون. سین الف, ادھر الف آئے گا, الف, پھر ادھر کاف آئے گا اور یہ نون. 4 حرف مل کے ساکن. اور اس کو بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے کہ پہلے سین جو, اچھا الف تو پورا ہی لکھیں گے نا, الف ہم آدھا نہیں لکھ سکتے, الف ہمیں پورا ہی لکھنا ہے. پھر کاف
آدھا اور پھر نون پورا، تو یہ بن جائے گا ساکن. ٹھیک ہے کہ جس لفظ پر سکون ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ساکن. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اگلی جو ہے اصطلاحات ہماری ہے تشدید. تشدید ٹھیک ہے. تشدید کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سین کے جیسے دندانے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے تشدید کی علامت ہوتی ہے. یعنی ایک حرف کو 2 دفعہ، وہاں پہ 2 دفعہ وہ حرف لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ہم ایک ہی دفعہ یعنی لکھ دیتے ہیں عربی دان، اور اس کے اوپر وہ دے دیتے ہیں یہ تشدید، اس طرح کی علامت دے دیتے ہیں. 2 بار پڑھنے ہوتے ہیں. ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف جو سکون کے ساتھ اور ایک حرف حرکت کے ساتھ پڑھنا، تو یہ ہوگا تشدید. ٹھیک ہے ایسے تشدید. اب ہم اس میں دیکھیں گے کیا ہے. تے ہے، شین ہے، دال ہے، یہ ہے دال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی پھر اس کو ہم ویسے ہی ملائیں گے. ہاف لکھیں گے، شین ہاف لکھیں گے، دال پورا لکھیں گے، یا لکھیں گے اور دال لکھیں گے. تو یہ ہو گیا تشدید. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے ہم نے جو ہے اپنا جو اب میں آپ کو دوں گی نا لیسن اگلے اس میں سے، تو الفاظ دوں گی ان کو آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جو حروف ترجیح میں آپ کو نا واٹس ایپ پہ وہ بھیج دوں گی لکھے ہوئے بھی نا، تاکہ آپ اس کو دیکھ کے جس ترتیب سے میں نے لکھے. اب یہاں تو میں پورا نہیں لکھ سکتی تھی کیونکہ یہ چھوٹا ہے، اس کی اسکرین چھوٹی ہے، تو وہ میں جس ترتیب سے لکھوں گی نا لکھ کے آپ کو بھیجوں گی، آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے. اسی طرح سے جس لائن میں میں نے لکھا ہوا ہے الف مدہ الف با تا بے پے تے ٹے سے ایک لائن میں لکھا ہوا ہے، جیم چے ہے خے دوسری لائن میں، پھر دال ڈال زال رے اڑے زے زے تیسری لائن میں. پھر ایسے یعنی اس طرح سے کر کے میں نے ترتیب سے لکھے ہوئے، تو آپ نے اسی طرح سے اس کو خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور آج کے اس کے علاوہ کچھ ہم جو کلاس ہماری ہوا کرے گی نا تو 40 منٹ کی ہی ہم کیا کریں گے، یا 1 آور کی، زیادہ لمبی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، تاکہ پھر آسانی سے میرا ہے کہ جتنا ہم پڑھے نا تو ہم آسانی سے اس کو پھر پریکٹس بھی کر لیں. یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ اکٹھا کر لیں پھر ہمارے لیے ریوائز کرنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا لے کے انشاءاللہ ہم چلیں گے اور بہت جلدی انشاءاللہ جو ہے نا ہم سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ کر لیں. کوئی اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں. میم آپ ہوم ورک جو دیں گی اس کو ہم لوگ کیا اس کا PDF بنا کر کے آپ کو بھیجنا ہوگا؟ جی، جو میں ہوم ورک دوں گی نا وہ آپ کو میں واٹس ایپ ایک وہ بناؤں گی ہوم ورک گروپ نا. ویسے تو آپ اگر 2 ہی ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے پرسنل بھی بھیج سکتے ہیں. تو اگر زیادہ لوگ ہوتے تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ ایک گروپ بنا لیتی ہوں تو پھر سب اسی میں سینڈ کر دیں، کیونکہ جو میرا دوسرا گروپ ہے نا اس میں وہ اسپیکنگ سیکھ رہے ہیں، ان کو لکھنا آتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ نا صرف ان کو بولنا نہیں آتا یعنی پروناؤنس نہیں کر سکتے. تو میم کیا وہ لوگ مطلب جب ان کو لکھنا آ رہا ہے تب تو آلریڈی وہ تو پڑھ ہی سکتے بول سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو وہ ہے نا ایکچولی وہ ہیں جپٹ کے اسٹوڈنٹ وہ ہیں، تو ان کو عربی آتی ہے، انگلش آتی ہے، ان کو نا ان کو بھی اردو میں ترجمہ سیکھنے کا شوق ہے. وہ میری تفسیر کلاس میں تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اردو سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے ان کا الگ سے گروپ بنایا اور میں اب ان کو نا پڑھاتی ہوں. تو ابھی کافی 1-1.5 مہینہ ہو گیا ہم کو پڑھتے ہوئے. تو اس میں ان کو میں پورے سے نہیں آتی. آپ کو بھی نہیں بولنی آتی؟ جی ہاں، میں پڑھ لیتی ہوں لیکن جب ہارڈ ورڈز آ جاتے ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے. تو میں آپ کو ویسے اس گروپ میں ڈال سکتی ہوں، اس کی سنڈے کو کلاس ہوتی ہے لیکن وہ ذرا لیٹ ہوتی ہے کلاس. آپ بھی انڈیا سے ہیں؟ جی ہاں، انڈیا حیدرآباد سے. ہاں،
کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ان کے ٹائم ہمارے ٹائم سے پیچھے ہے نا, تو ان کا جو ٹائم ان کی کلاس میں لیتی رات کے یعنی پاکستان میں 10 بجے ہوتے ہیں, کبھی 9 بجے لیتی یہاں ہوں, کے کبھی 10 بجے. 10:30 ہو جائیں گے. ہاں جی, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ پھر میں ان کو سینٹینسز دیتی ہوں. پہلے ہم نے شروع سے کیا, حروف تہجی سے ہم نے پڑھنا کیا, اور ان کو میں نے میں نے ان کو لفظ بنانے بھی سکھائے کہ حروف تہجی سے کیسے ہم نے لفظ بنائے. پھر ہم نے سینٹینس بنائے کہ پریزنٹ کا سینٹینس کیا ہے, تو پھر اس کو پاسٹ میں کرو, اس کو فیوچر میں بولو, کیسے بولنا ہے. تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے لاسٹ ویک سے ہم نے ڈیز آف ویک یعنی وہ بھی شروع کیا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم یہ چیزیں بھی کریں گے. تو اس طرح سے ہے کہ جو روزمرہ زندگی میں جو ہمارے استعمال ہے نا, ان کی چیزیں ہیں, ورڈ ہیں, ہم وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سیکھ لیں. کیونکہ کوئی ایسی کوئی کتاب تو نہیں ہے کہ جو ہم اس کو وہ کریں کہ پڑھیں. تو ہم نے یہی شروع کیا کہ ان کو بولنا سیکھنا ہے. تو اس لیے پھر وہ اس طرح, تو آپ لوگوں کو میں نے اس لیے گرامر کا جو ہے سلیکٹ کیا کہ آپ گرامر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آسانی ہو اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, بے شک. جی میم. تو آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو کوئی بھی, تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں. تو پھر جب بھی مجھے ہوگا ٹائم میں دیکھوں گی تو میں آپ کو اس کا آنسر کر دوں گی. ٹھیک ہے, کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی بھی کچھ نہ سمجھ آئے, کوئی ہیلپ چاہیے ہو, تو انشاءاللہ میں ہر ٹائم جو ہے تیار ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو میم, یہ دین تو کے بہت بڑی راستے میں بات ہے لگا میم. کے رکھے اور جزاک جوڑے رکھے دین کے ساتھ, علم کے ساتھ. دیکھیں طالب علم جو ہے نا, طالب علم کی زندگی جو ہے نا, جنت کے راستے ہوتے ہیں طالب علم جو ہوتا ہے. تو بس یہ سوچ کے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ہم قرآن سیکھنے کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں, تو اس کا بھی ہمیں ویسے ہی ثواب ہے جیسے قرآن مجھے پڑھنے کا ہے. عربک قرآن گرامر نہیں آ رہا میم سمجھ میں, نہیں آ رہا بہت تو اس کے لیے بھی آپ کو جو نہیں سمجھ آ رہا ہے نا, آپ مجھے پرسنل میسج کر سکتی ہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں, کہ میں آپ کو نوٹس بھی دے سکتی ہوں کہ جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا اپنے طریقے سے میں سمجھا سکتی ہوں. ورڈز مجھے بہت ہارڈ تھے, وہ یاد ہونے کے لیے مشکل لگ رہا ٹھیک ہے, سمجھنے. آپ مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے نا, میسج میں آپ مجھے بتائیے گا, پھر میں اس کو ایزی ورڈ میں کر کے نا تو پھر آپ کو سمجھاؤں گی, انشاءاللہ سمجھ آتی. ٹھیک ہے, مجھے تجوید بھی نہیں آتی میم, میں نے پریکٹس کیا تھا, اس کے بعد تو یہ پھر آپ کوئی تفسیر پریکٹس کا وہ نہیں کی. شروع کریں, یعنی کوئی جو ہے گروپ جوائن کریں. تجوید ویسے تمکین جی بھی تجوید کرواتی ہیں وہ, بلکہ میں خود ان کے گروپ میں ہوں. تو ابھی تھوڑا وہ بزی ہیں تو وہ کلاس نہیں ہو رہی, تو انہوں نے ان کا ہے گروپ نا, یہی مجھے نہیں مفتاح پتا, النور. میں نہیں ہوں اس میں. میں ان سے ایکچولی کہوں گی میم تجوید کی تو بہت سی مریم احتشام گروپ سے بھی